السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے پراسرار گھوڑا۔ گھوڑوں سے متعلق کبھی کوئی کہانی ابھی تک شامل نہیں ہوئی، یہ پہلی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھی ہوگی۔ اس کے مصنف کا نام تو نہیں لکھا ہوا، مترجم ہے مظہر انصاری۔ ہوائی خط سامنے کی میز پر پڑا تھا، میری نظریں اس کی سطروں پر دوڑ رہی تھیں۔ وہ ریچھ اتنا خونخوار ہے کہ اس وقت تک 10-12 شکاریوں کو ہلاک کر چکا ہے، ان میں سے کئی کے تو اس نے چیتھڑے اڑا دیے۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، مگر میں خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لندن آفس کا پرسنل سیکریٹری سامنے بیٹھا تھا، اس کی موجودگی میں بچوں کی طرح اچھلنے سے وقار گر جاتا۔ میں نے اسے ہدایات لکھوائیں، میں افریقہ جا رہا ہوں، قاہرہ کے لیے ہوائی جہاز کی سیٹ بک کرواؤ فوراً اور مجھے اس کی اطلاع دو۔ میرے بنگلے پر فون کر کے میرے ذاتی خدمتگار ایڈمز کو کہو کہ شکاری سفر کا سامان باندھ کر ایئرپورٹ پہنچ جائے۔ وہ وقت بتا دو جس پر اسے پہنچنا ہو۔ قاہرہ میں جوفرے کو تار دو کہ آ رہا ہوں، تیار رہے، سورا باسنکا جانا ہے۔ اور میریا روز ریو پر ہے، اسے ہوائی خط بھیج دو کہ تمہارے لیے ریچھ کے سفید لمبے ناخن بہت جلد لے کر واپس آؤں گا۔ سورا باسنکا جا رہا ہوں، افریقہ میں۔ سورا باسنکا میرے 1 درجن افریقی شکاری اڈوں میں سب سے بڑا اڈا ہے۔ میرا منیجر شکار ٹونی ایلزم مستقل طور پر وہیں رہتا ہے۔ اس کا کام ہے قبائلی باشندوں اور وحشی انسانوں سے تعلق قائم رکھنا۔ وہ انہیں ان کی ننگی دھڑنگی کالی کلوٹی عورتوں کے لیے طرح طرح کے سستے زیور اور آرائش کی چیزیں دیتا رہا ہے۔ قبائلی اسے شکار کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، جہاں کہیں خونخوار جانور دیکھا گیا ہوتا ہے ٹونی وہاں جھٹ پٹ شکار کیمپ لگا دیتا ہے اور اس میں شکار کا سامان اکٹھا کر کے مجھے اطلاع دیتا ہے۔ یہ ہوائی خط اسی نے بھیجا تھا۔ اس نے لکھا تھا، ٹھگنا ڈینیل اس ریچھ کے بارے میں پتے کی باتیں معلوم کر کے لایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے برس باراسنگے کے شکار میں گھنٹوں تک آپ کے ساتھ سائے کی طرح لگا پھرا تھا، وہی مضبوط اور گٹھیلے جسم کا بڈھا جو اپنی جوانی میں کنائی کے جنگلوں میں 11 ریچھ مار چکا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ یہ ریچھ سورا باسنکا کے گھنے جنگل کے اس طرف پستہ قد پہاڑیوں میں ہے۔ اس کا قد اتنا اونچا ہے کہ ہاتھی کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس میں ان قبائلیوں کا مبالغہ ہو جن سے بڈھے کو ریچھ کا حال معلوم ہوا ہے، لیکن قبائلیوں نے اسے اپنے زہریلے تیروں کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ اس ریچھ کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے ناخن اتنے لمبے لمبے اور ایسے سفید سفید ہیں جیسے سان پر تیز کیے ہوئے چمکدار چھرے، اور اس کی آنکھیں یوں چمکتی ہیں جیسے بندوق سے نکلی ہوئی گولی۔ میں نے ریچھ کا یہ حال پڑھتے کہکا مارا اور خود سے کہا، بڑا مزہ رہے اگر ریچھ کے بارے میں یہ سب باتیں سچ نکلیں۔ مگر معاف کیجیے، خوشی اس بات کی نہیں تھی کہ افریقہ کے جنگلوں میں خونخوار ریچھ کے چھرے جیسے ناخنوں سے میرے چیتھڑے اڑیں گے، بلکہ یہ سوچ کر دل خوش ہو رہا تھا کہ پیاری میریا روز کو اس ریچھ کے لمبے لمبے سفید ناخن دوں گا تو اس کا چہرہ بہار کے پھول کی طرح کھل جائے گا۔ لندن میں وہ خوفناک قہر پڑنے لگا تھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ تو کیا سوجے گا، انسان کو انسان نہیں سوجتا، چنانچہ بے دھڑک ٹکریں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے اندھیری قہر آلود فضا دیکھتے ہی افریقہ کے تاریک جنگل یاد آنے لگتے ہیں۔ فوراً اپنے منیجر شکار کو تار دیتا ہوں، میں بور ہو رہا ہوں۔
وہ تار جاتا ہے کہ میرے تلوے افریقی جنگلوں میں مارے مارے پھرنے کے لیے کھجلا رہے ہیں۔ جواب میں خط آتا ہے کہ فلاں اڈے کے قریب ایک ہاتھی یا چیتا یا ریچھ یا اور کچھ نہیں تو ایک چرخی دیکھا گیا ہے، اور میں اسی روز افریقہ روانہ ہو جاتا ہوں۔ قاہرہ میں میرا شکاری دوست جوفرے ہوائی اڈے پر موجود تھا۔ کہنے لگا، ویلکم، گڈ لک۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے، مگر یار تمہارے سورا باسنکا کے شکار کیمپ میں تو وہ ریڈ ماسٹر بھی ہوگا۔ میں بڑے زور سے ہنسا۔ سورا باسنکا کے شکار کیمپ میں میرے جو گھوڑے رہتے ہیں ان میں سے ایک کا نام ریڈ ماسٹر ہے۔ اس گھوڑے کی جوفرے سے لگتی ہے۔ ریڈ ماسٹر اپنی اداؤں سے ظاہر کرتا رہتا ہے کہ وہ خود کو میرا سب سے بڑا شکاری گھوڑا سمجھتا ہے، چنانچہ اسے اپنے اوپر سامان لادے جانے سے چڑھے، لیکن جوفرے نے پچھلے سال اس پر بے دھڑک سامان لاد دیا۔ ہم کنائی کے جنگلوں میں باراسنگے کا شکار کھیل رہے تھے۔ ایک بڑا سا باراسنگا مار لینے کے بعد اس کا لمبے لمبے کئی شاخوں والے سینگوں کا سر، گردن اور گوشت کیمپ میں پہنچانا تھا۔ خچر تھے تو صحیح، مگر ایک کی کمی تھی، اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی، اس لیے کیمپ میں چھوڑ آئے تھے۔ جوفرے نے کمی پوری کرنے کے لیے گوشت کا ایک گٹھڑ ریڈ ماسٹر پر لدوایا۔ پہلے گٹھڑ پر تو ریڈ ماسٹر نے معمولی سا تحیر اور پریشانی ظاہر کی، مگر اگلا 2 من وزنی گٹھڑ اس کی پیٹھ پر رکھا گیا تو اس نے آنکھیں ادھر ادھر گھما پھرا کر باقاعدہ ناراضگی ظاہر کی۔ جوفرے نے پرواہ نہ کی۔ ریڈ ماسٹر کو اس توہین پر تاؤ آ گیا۔ اچانک اس نے جوفرے کی بش شرٹ کا ایک دامن اپنے دانتوں میں دبا کر اتنا زوردار جھٹکا دیا کہ بش شرٹ تو خیر پھٹ ہی گئی، جوفرے بھی اوندے منہ زمین پر گرا۔ یہ بش شرٹ اس کے بقول بڑے مہنگے کپڑے کی تھی، اور طبقہ اناس کے کئی افراد اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ چکے تھے۔ جوفرے زمین سے اٹھتے ہوئے جھلا کر چیخا، اس گھوڑے کو کھڑے کھڑے گولی مار دینی چاہیے۔ وہ ریڈ ماسٹر کو کچا کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ادھر ریڈ ماسٹر بھی اسے کچھ ایسی ہی نظروں سے گھور رہا تھا۔ خاصا ڈرامائی منظر تھا۔ بہرحال ہم کیمپ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ریڈ ماسٹر اچانک اتنے زور سے ہنہنایا کہ اس کی آواز سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ پھر اس نے اپنی اگلی 2 لاتیں اٹھا کر اتنے زور سے ایک کدکڑا مارا کہ پاؤں تلے کی زمین دہل گئی، اور اس کے بعد اپنی پیٹھ پر لدی ہوئی گٹھڑی کو ایک درخت کے چوڑے تنے سے اس بری طرح رگڑا کہ اس کی ایک رسی ٹوٹ گئی اور باراسنگے کا کئی شاخہ سینگ باہر نکل کر ایک جانب لٹکنے لگا۔ پھر اس نے بکٹٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ میں سمجھا اسے ابھی تک غصہ آ رہا ہے، اس لیے اس تماشے سے محظوظ ہونے لگا، مگر یہ تماشا اس وقت خطرناک بن گیا جب میں نے دیکھا کہ ریڈ ماسٹر جوفرے کی سیدھ باندھ رہا ہے، گویا وہ جوفرے پر یورش کر رہا تھا۔ اگر وہ اس حالت میں جوفرے پر جا پڑتا تو نوکیلے سینگ سے جوفرے کا جسم چھد جاتا اور غالب امکان تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتا۔ میں نے چلا کر اسے خبردار کیا۔ جوفرے نے پلٹ کر فوراً دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ مینڈک کی طرح ایک لمبی پھدکی مار کر اس نے ایک گڑھے میں پناہ لی جو بارش کے میلے کچیلے پانی اور کوڑے کرکٹ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دوڑ کر ریڈ ماسٹر کو روکا اور اس کی گردن تھپ تھپانے لگا۔ ادھر جب جوفرے گڑھے سے جوں تو نکالا گیا تو اس کے مہنگے کپڑے کی بش شرٹ کا تو مکمل ستیہ ناس ہو ہی گیا تھا۔ سر پر سے ہیڈ غائب ہو جانے کی وجہ سے اس پر گھاس پھوس اور کیچڑ کا تاج بھی رکھا ہوا تھا۔ گڑھے سے نکل کر اپنے چہرے کی کیچڑ رومال سے پونچھتے ہوئے وہ چیخا، دینا بندوق، میں آج اس نابکار گھوڑے کو شوٹ کر کے رہوں گا۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، مگر یہ ظاہر تھا کہ ریڈ ماسٹر اور جوفرے میں ان بن ہو گئی ہے۔
ہم قاہرہ کے ہوائی اڈے کے ایک ریسٹورنٹ میں ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ جوفری کی بات پر میں ہنسا تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ اس کے چہرے کی کیفیت سے ظاہر تھا کہ وہی واقعہ اسے یاد آ گیا ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ریڈ ماسٹر بڑا شاندار اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے۔ اس سے محض اس پر تاؤ آ گیا تھا کہ تم نے اس پر گوشت کا گٹھڑ لادا، ورنہ اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مگر جوفری میری بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ برابر یہی کہتا رہا کہ ایسے سرکش اور حسیل گھوڑے کو شکار پر ساتھ نہیں لے جانا چاہیے۔ کیا خبر کس وقت کس بات پر بگڑ جائے اور ہمیں حیوانات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ اس کے مقابلے میں تمہارا وہ گھوڑا بہت مسکین ہے جس کا نام جارج ہے۔ چلو تم اس شکار میں جارج پر سواری کر لینا۔ یوں بات ختم ہو گئی۔ شام ہوتی سورا باسنکا پہنچ گئے۔ میرا مینیجر، شکار، ٹونی اور ڈینیل اور بہت سے قبائلی استقبال کے لیے کیمپ میں موجود تھے۔ میں نے ڈینیل کے اسلام پر اس سے پوچھا، کہو ڈینیل، اس ریچھ کی کوئی تازہ خبر؟ اس نے ایک کالے کلوٹے بدہیئت آدمی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، کل دوپہر کو وہ ریچھ اس کے ہٹے کٹے نوجوان بیٹے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ بدہیئت قبائلی چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ ڈینیل کہتا رہا، وہ جنگلی گولر توڑنے کے لیے پہاڑی پر گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے گولر بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ ریچھ کی دل دہلا دینے والی خبریں آنے کی وجہ سے ماں باپ نے اسے بہت منع کیا، مگر لڑکا جوانی کی ترنگ میں اکڑ گیا اور کہنے لگا، اجی ریچھ سے سامنا ہو گیا تو اسے بھی مار ڈالوں گا۔ آپ جانتے ہیں جوانی میں ہر انسان اپنے آپ کو سورما سمجھتا ہے۔ ماں باپ نے اسے بضد دیکھا تو خاموش ہو رہے، مگر چلتے وقت بہترین چھرے اور زہریلے تیر ساتھ کر دیے۔ اسے گائے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور یہ منحوس خبر سنائی کہ اسے ریچھ اٹھا کر لے گیا۔ ڈینیل کا یہ حال بیان کرنے کے دوران اس نوجوان کا باپ برابر روتا رہا۔ ڈینیل نے اس کی طرف رحم اور ہمدردی کی نظر سے دیکھ کر کہا، اس سے زیادہ برا حال اس کی عورت کا ہے۔ جب سے بیٹے کی خبر سنی ہے بے ہوش پڑی ہے۔ جب کبھی ہوش میں آتی ہے بیٹے کا نام لے کر بڑے زور زور سے چیخ کر اسے بلاتی ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مجھے لندن میں یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی تھی کہ 10-12 انسانوں کو ہلاک کر چکنے والے ریچھ کا شکار کروں گا، مگر اس قبائلی اور اس کی عورت کی درد انگیز حالت کی وجہ سے اب مجھے ریچھ پر غصہ آنے لگا۔ جوفری بھی ایسا ہی جذباتی نوجوان ہے، اس کی تیوریوں پر بھی بل پڑ گئے۔ میں نے ڈینیل کو کہا کہ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈ کر لاؤ جس نے ریچھ اور اس آدمی کے بیٹے کی مڈ بھیڑ کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ وہ فوراً بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم نے خرگوش کے گوشت کے کباب اور قہوے کا ناشتہ کیا۔ اس سے فارغ ہوئے تھے کہ مینیجر ٹونی کہنے لگا، جناب وہ اہم بات تو آپ کو بتانا بھول ہی گیا جو ریچھ کا قصہ چھڑ جانے کی وجہ سے رہ گئی ہے۔ وہ ہے نا آپ کا خاص گھوڑا ریڈ ماسٹر۔ مجھے اس خیال سے بے اختیار ہنسی آ گئی کہ وہی جوفری کی چڑ والا معاملہ درپیش ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک تو ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے جناب، اچھا خاصا سانڈ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک تو وہ حالات نہیں جن کا اس سے تعلق ہے۔ کیا کسی اور پر حملہ کر بیٹھا ہے؟ جوفری فوراً بولا، میرے خیال میں تو یہ گھوڑا پاگل ہے۔ مجھے جوفری کے اس رد عمل پر ہنسی آئی اور ٹونی کی طرف دیکھتے ہوئے ٹونی کی طرف پوچھنے کے انداز میں دیکھا۔ اس نے کہا، انجن قبیلے والوں میں اس کے بارے میں یہ چرچے ہو رہے ہیں کہ اس گھوڑے کے جسم میں ایک ایسے دیوتا کی روح ہے جس کی کہیں موجودگی سے وہاں خسرہ نہیں ہوتی اور اگر ہو تو بھاگ جاتی ہے۔ ہوش! جوفری جھلا کر بول اٹھا۔ وہ اور بھی کچھ کہنے کو تھا مگر میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر ٹونی سے پوچھا، وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ان کے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے؟
اس کے پٹھوں پر جو سرخ دھبے ہیں یہ ان کے عقیدے کے مطابق خسرہ کے دشمن دیوتا کی خاص نشانی ہے۔ میں اور جوفرے دونوں اس بے تکے ثبوت پر بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹونی بھی ہنسنے لگا لیکن موجودہ قبائلی ذرا بھی نہیں ہنسے، اور دفتن مجھے بھی ایک بات ایسی یاد آ گئی کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ خسرہ افریقہ کے وحشی قبائل کے عقیدے کے مطابق موت کی بہن ہے، جہاں کہیں آ جاتی ہے قبیلے کے قبیلے صاف کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ میں اور جوفرے ایک چرخ کا تعاقب کرتے ہوئے ایک لمبی چوڑی بستی ہولٹیانا میں پہنچے جو کسون کوٹیکم کے قریب ہے۔ ساری بستی قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہمسایہ قبیلے والوں نے بتایا کہ خسرہ نے پوری بستی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلے سلائے کپڑے فروخت کرنے والے چند گشتی سوداگر اس بستی کے چند آدمیوں کے ہاتھ ایسے پرانے کپڑے بیچ گئے جو دلدلی علاقے کے خسرہ سے مرنے والوں کی اترن تھے۔ ان کے جراثیم نے موت کا بازار گرم کر دیا۔ میں نے جو منظر وہاں دیکھا ساری عمر نہ بھول سکوں گا۔ گھروں کے اندر اور باہر ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں جو سڑنی شروع ہو گئی تھیں۔ جوفرے کو میں نے وہ منظر یاد دلایا تو وہ کندھے جھٹک کر رہ جانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ ٹونی سے میں نے پوچھا، تو پھر وہ انجن قبیلے والے کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے ریڈ ماسٹر کو کسی ایسی بستی میں لے جا کر اس کی پوجا وغیرہ کرنا چاہتے ہیں جہاں خسرہ پھیلی ہوئی ہے؟ نہیں جناب، وہ تو اسے حاصل کرنے کے بعد کاٹ کر اس کا گوشت اپنے سارے قبیلے کو کھلانا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ گوشت کھانے کے بعد ان کی کسی نسل کو کبھی خسرہ نہیں ہوگی۔ خوش، میں جھلا اٹھا، یہ ناممکن ہے۔ میں اپنا بہترین شکاری گھوڑا ان وحشیوں کی توہمات کی بھینٹ نہیں چڑھاؤں گا، اور اسے ہدایت کر دی کہ گھوڑے کی خاص حفاظت کی جائے۔ جب ہم کیمپ میں پہنچے تو ریڈ ماسٹر مجھے دیکھتی بڑے زور سے ہنہنایا۔ میں فوراً دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کی گردن کو تھپ تھپانے لگا۔ ریڈ ماسٹر کی آنکھوں سے محبت ٹپکی پڑتی تھی۔ اس نے جوفرے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اس کی آنکھوں میں جوفرے کے لیے بھی دشمنی کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ مجھے اپنے گھوڑے کی اس قابل تعریف روش پر حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی، مگر بڑی زبردست حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ درجنوں افریقی بچے اس کے لیے مٹھائیاں اور جنگلی پھل لے کر آتے ہیں اور روز لاتے ہیں۔ ٹونی مجھے اور جوفرے کو حیرت زدہ دیکھ کر کہنے لگا، جناب ہمارا ریڈ ماسٹر شروع ہی سے بڑا بہادر، ذہین اور محبت بھرے دل کا جانور ہے۔ جب یہ صرف 1 برس 2 ماہ کا تھا اور آپ اسے نیا نیا یہاں لائے تھے، ان دنوں ایک دفعہ یہ 2 دن تک کھویا رہا اور ہمیں اس کی تلاش میں بستی بستی مارے مارے پھرنا پڑا۔ ایک دن میں دریا کے مقابل والے ایک ٹیکرے کی چوٹی پر دوربین لگائے اس کی تلاش میں سارے علاقے پر نظر دوڑا رہا تھا۔ دیکھا کہ دریائی میدان میں ایک جگہ سویا پڑا ہے اور ایک سور قریب کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلی تو فوراً سور پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کا انجام خبر نہیں کیا ہوا، مگر میں نے شست باندھ کر فائر کر کے سور کو ڈھیر کر دیا۔ پھر جب میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے آواز دی تو یہ اس طرح خوش خوش کدکڑے مارتا ہوا آیا جیسے اسے میرے فائر کا علم ہے اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور یہ تو آپ جانتی ہیں کہ اس پر آپ کے سوا کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ مجھے ٹونی کی اس بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ میں ریڈ ماسٹر پر سوار جھیل ایکلٹنا کے علاقے کے قد آدم ریچھ کے آئندہ شکار کے لیے جائزہ لے رہا تھا۔ دفتن شہتیروں والے علاقے میں آگ لگ گئی جس سے میرا کیمپ کو واپسی کا راستہ رک گیا۔ میں دریا کے کنارے پہنچا۔ وہاں امدادی کیمپ کے ایک رکن کا جسم آگ سے بری طرح جھلس گیا تھا۔ اسے 8 میل دور کے ہسپتال پہنچانا تھا، مگر سواری دستیاب نہیں ہو رہی تھی۔ کیمپ کے منتظم نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کارکن کو
کارکن کو اپنے گھوڑے پر لاد کر اسپتال پہنچا دیجیے۔ میں نے ریڈ ماسٹر کو تھپک تھپک کر سمجھایا کہ اس بد نصیب انسان کو اسپتال پہنچانا ایک نیک کام ہے۔ 8 میل تک ریڈ ماسٹر آگ اور دھوئیں میں سے ایسی حالت میں فراٹے بھرتا رہا کہ چاروں طرف سے ہماری طرف شعلے لپک رہے تھے، اور جلساں و آدمی دماغی اختلال کی وجہ سے آرگون میں فوجوں کو چیخ چیخ کر احکام دے رہا تھا اور وقفے وقفے سے کے بھی کرتا جاتا تھا۔ ریڈ ماسٹر کی لمبی دم جل کر ٹھنڈ ہو گئی، اس کی عیال پر مریض کی کے اور گرد و غبار سے پیپڑی جم گئی اور سم جل کر کھپرے بن گئے، مگر میرا شیر ذرا نہ گھبرایا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر عملاؤں کے گرد بیٹھے تھے۔ ڈینیل 2 آدمیوں کو ہمراہ لیے ہوئے آیا۔ ان دونوں نے ریچھ اور جوان کی مڑ بھیڑ کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے بتایا، ڈیڈو یعنی وہ جوان جو ریچھ کا شکار ہوا تھا، اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک دوست نسیائی بھی تھا۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں پہنچے اس وقت ہم دونوں تاڑ پر چڑھتے ہوئے ہانڈیوں میں رس جمع کر رہے تھے۔ مجھے یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جنگلی گولر توڑنے گئے تھے۔ اس وقت تو میں نے یہ دیکھا کہ ڈیڈو پہاڑی کے سب سے نچلے ٹیکرے کے عین نیچے زمین پر ایک چادر بچھا کر اس پر اکڑوں بیٹھ گیا ہے اور نسیائی پہاڑی پر چڑھ رہا ہے۔ وہ مشکل سے 20-25 گز چڑھا ہوگا کہ ایک درخت کی آڑ سے اچانک ریچھ نکل آیا۔ نسیائی نے فوراً چھرا اسے کھینچ کے مارا۔ اس وقت اس کے اور ریچھ کے درمیان 10-12 گز چوڑی ایک کھائی تھی۔ ریچھ نے اس کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ اسے چھرا لگا اور وہ اسی لمحے گر پڑا۔ چونکہ ریچھ ایک ہی ضرب سے مر جانے والا حیوان نہیں، اس لیے مجھے اس کے فوراً ہی گرنے پر اچنبھا ہوا۔ نسیائی پر میری نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ٹھٹک گیا ہے اور حیران سا ہے، لیکن اگلے لمحے ریچھ پہاڑی پر سے نیچے کی طرف اس طرح لڑکنے لگا جیسے لاش ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ نسیائی خود کو داد دے رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور فاتحانہ انداز سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ریچھ کے لڑکھنیاں کھانے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جگہ جہاں ریچھ گرا تھا زمین سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ جلد ہی وہ زمین پر پہنچ گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور میرا یہ ساتھی بھی چیخ اٹھا کہ ریچھ زندہ ہے، وہ مرا نہیں تھا، جان بوجھ کر لڑک رہا تھا۔ زمین پر پہنچتی ہی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور ڈیڈو پر اس طرح گرا کہ اسے پوری طرح ڈھانپ لیا، اب کہ ہم چیخ بھی نہ سکے۔ خوف کے مارے گلا سوکھ گیا۔ اگلے لمحے ریچھ ڈیڈو سمیت جنگل میں غائب ہو گیا۔ ہم آنکھیں پھاڑتے گھورتے رہ گئے۔ نسیائی کی بھی یہی حالت تھی۔ پھر اسے اچانک جھٹکا سا لگا۔ وہ بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترا اور ریچھ کے پیچھے بھاگتا ہوا جنگل میں گھس گیا۔ ہم نے بھاگم بھاگ بستی میں پہنچ کر لوگوں کو ماجرا سنا کر انہیں ساتھ لیا اور جنگل کے اندر داخل ہوئے۔ نسیائی کی لاش مل گئی۔ ڈیڈو کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ جب یہ شخص وقوعے کے حالات بیان کر رہا تھا سب سناٹے میں آئے ہوئے تھے۔ وجہ ظاہر تھی، وہ اس اندیشے سے سہم رہے تھے کہ کل رات میرے اور جوفرے کے بارے میں بھی اسی قسم کے حالات سن رہے ہوں گے۔ انہوں نے زبان سے یہ بات نہیں کہی، مگر چہروں سے ظاہر تھا کہ وہ دل میں یہی سوچ رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے انہیں یہ کہہ کر چلتا کیا کہ کل صبح ہمارے ساتھ چل کر جائے وقوعہ دکھائیں، اور پھر ان کے سنائے ہوئے واقعات پر گفتگو ہونے لگی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ نسیائی کا چھرا ریچھ کو یا تو لگا نہیں یا لگا تو کارگر نہیں ہوا۔ ریچھ عیاری سے کام لے کر لاش بن کر لڑکنے لگا کہ چھرا پھینکنے والا مزید چھرے پھینکنے سے باز رہے، اور نیچے کا آدمی نہ خود حملے کے لیے تیار ہو نہ ریچھ کا حملہ روکنے کے لیے۔ اس کی یہ عیاری کام کر گئی۔ یہ دونوں فریب میں آ گئے۔ ریچھ یہی چاہتا تھا۔
اس نے ڈیڈو کو بے خبری میں جا لیا، دبوچ کر اس کا دم نکال کر کسی گڑھے یا کھائی میں پھینک دیا ہوگا اور پلٹ کر نسیائی پر حملہ کر دیا ہوگا۔ ریچھ کے حملے کے طریقے سے واقف ہو جانے کے بعد ہم نے یہ منصوبہ بنایا کہ جوفرے پہاڑی کے سب سے نچلے ٹیکرے کے نیچے بالکل ڈیڈو کی طرح ایک چادر بچھا کر بیٹھ جائے، میں پہاڑی پر چڑھوں اور ریچھ کے نظر آتی اس پر گولی چلاؤں۔ کھائی درمیان میں ہونے کی وجہ سے ریچھ مجھ پر حملہ نہ کر سکے گا جس طرح اس نے نسیائی پر نہ کیا، اور نہ پہاڑی پر لڑکنا شروع کر دے گا۔ میں اوپر سے گولیاں برساؤں اور جوفرے نیچے سے اس کی تواضع کرے۔ منصوبہ پسند کیا گیا۔ سب کو یقین تھا کہ اس طرح ریچھ منٹوں میں ڈھیر ہو جائے گا، مگر دوسرے دن جب میں اور جوفرے شکار پر روانہ ہوئے تو مینیجر سے لے کر قبائلی ملازمین تک نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ زبانی کسی نے کوئی دلیل نہیں دی، مگر ان کے چہروں کی کیفیت سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا گویا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیمپ کی دیکھ بھال کے لیے ہیں، خونی ریچھ کے ناخنوں سے ہلاک ہونے کے لیے نہیں ہیں۔ ان پر دباؤ ڈالنا مناسب نہ معلوم ہوا۔ میں اور جوفرے کسی اور کو ساتھ لیے بغیر ہی شکار کے مقام پر جا پہنچے۔ جوفرے جارج پر اور میں اپنے ریڈ ماسٹر پر سوار تھا۔ منصوبے پر عمل کیا گیا۔ میں پہاڑی پر کافی اوپر چڑھ گیا مگر ریچھ نظر نہ آیا۔ دفتن نیچے کی طرف سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں درختوں کے جھنڈ کو ریچھ کی تلاش میں گھور رہا تھا، اس لیے ان کی طرف توجہ نہ دی، مگر جب وہ مسلسل ہنہناتے رہے تو میں نے مڑ کر دیکھا اور جو منظر نظر آیا اس سے حیرت اور خوف کے مارے دل کی حرکت رکنے لگی۔ ریچھ پہاڑی کی تلہٹی کے اندھیرے جنگل سے باہر نکل کر جوفرے کے عقب میں اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، جبکہ جوفرے خطرے سے بالکل بے خبر بندوق تانے پہاڑی کی جانب منہ کیے ریچھ کے لڑکتے ہوئے آنے کے تصور میں مگن بیٹھا تھا۔ ادھر میں اتنی بلندی پر تھا کہ چلاتا بھی تو وہ میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکتا، مگر اگلے لمحے اس منظر کے ایک اور رخ پر نظر گئی تو منجمد اعصاب ایک برقی جھٹکے سے یکدم حرکت میں آ گئے اور میں بڑی تیزی سے نیچے کی طرف دوڑنے لگا۔ جارج اور ریڈ ماسٹر دونوں باگیں توڑا لینے کے بعد بے تحاشا دوڑ رہے تھے، مگر جارج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، جبکہ ریڈ ماسٹر بجلی کی طرح آگے بڑھ کر ریچھ اور جوفرے کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ میں نے انتہائی تیزی سے نیچے کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا۔ ریڈ ماسٹر ریچھ پر ٹوٹ پڑا اور اگلی لاتیں بڑے زور زور سے ریچھ کی پیٹھ پر مارنے لگا۔ گھوڑے کے آہنی سموں کی ضربوں نے ریچھ کو رکنے پر مجبور کر دیا، مگر اب اس نے بھی اور خطرناک پوز اختیار کیا۔ وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور لمبے لمبے ناخنوں والے دونوں اگلے پنجے ریڈ ماسٹر کی طرف بڑھانے لگا۔ میں تیز دوڑتا ہوا نیچے کا رخ تو کر ہی رہا تھا، اب چلا چلا کر جوفرے کو اپنی طرف متوجہ بھی کرنے لگا اور اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بھی زور زور سے ہلانے لگا۔ میں اسے اشارے کر رہا تھا کہ اپنی پشت کی طرف دیکھے۔ جوفرے پر میری ان حرکتوں کا کیا اثر ہوا یہ میں نہ دیکھ سکا، کیونکہ میری نظریں ریڈ ماسٹر اور ریچھ کی لڑائی پر جمی ہوئی تھیں۔ ریچھ نے گھوڑے کو دبوچنے کی کوشش کی، وہ کاوا کاٹ گیا، بڑے زور زور سے ہنہنا رہا تھا اور جوفرے کی طرف ہٹ رہا تھا۔ ریچھ غیر معمولی پھرتی سے بڑھ کر ریڈ ماسٹر پر جا پڑا، مگر اس نے جھکائی دے کر اس کے سر اور منہ پر اس قدر پھرتی سے لگاتار پچھاڑیاں ماریں کہ ریچھ بوکھلا گیا۔ دفتن جوفرے مڑا۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کے سر پر ایک جنگلی جنگ عظیم کتنے زور و شور سے ہو رہی ہے، مگر وہ حرکت میں نہ آیا۔ یا تو ریچھ کے غیر متوقع رخ سے برآمد ہونے پر سراسیمہ ہو گیا تھا، یا پھر ریڈ ماسٹر کی بے مثال بہادری نے اسے حیران و ششدر کر دیا تھا۔ بس بندوق ہاتھ میں تھامے ان دونوں کو تکے جا رہا تھا۔
ادھر جب میں نے اندازہ کر لیا کہ اب میری گولی ریچھ کو لگ سکتی ہے تو فوراً فائر کر دیا، مگر ریچھ نے گھوڑے کے سموں کی ضربوں سے بچنے کے لیے لگاتار گھمریاں کھانی شروع کر دیں اور ہر لمحہ جگہ بدل رہا تھا۔ بچنے کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش یہ بھی تھی کہ گھوڑے کو دبوچ لے۔ چنانچہ میری پہلی گولی اسے نہ لگی۔ میں نے مسلسل فائر شروع کر دیے۔ اس میں یہ اندیشہ تو تھا کہ شاید گولی گھوڑے کو لگ جائے، مگر جوفرے کی جان خطرے میں تھی، اس لیے گھوڑے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں مسلسل فائر کرتا رہا۔ ریڈ ماسٹر لگاتار پچھاڑیاں مار رہا تھا اور یہ پچھاڑیاں اتنی کارگر تھیں کہ ریچھ اس کے قریب آتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ جوفرے کے حواس بھی جاگ گئے۔ اس نے ریچھ پر گولی چلائی، جس سے شاید ریچھ کی ٹانگ زخمی ہو گئی کیونکہ وہ لنگڑانے لگا، مگر اب بھی وہ ہل ہل کر ناچتے ہوئے گھوڑے کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور گھوڑے کے جسم پر ناخن مارنے کی کوشش میں تھا، جس سے ریڈ ماسٹر برابر بچ رہا تھا۔ آخر ریچھ نے ناچ کا چکر یکلخت توڑ کر اپنا دایاں بازو ریڈ ماسٹر کی گردن میں ڈال ہی دیا اور اس کا جسم گھوڑے پر لد گیا۔ اسی لمحے میری گولی اس کے سر پر لگی اور اس سے خون ابل ابل کر ریڈ ماسٹر پر گرنے لگا، مگر ریچھ میں اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اگر اپنا ایک ہی ناخن گھوڑے کے پیٹ میں گاڑ دے تو اسے پھاڑ سکتا ہے۔ ریچھ نے سر پر گولی لگنے کے باوجود پنجہ ریڈ ماسٹر کے پیٹ کی طرف بڑھایا۔ اب جوفرے اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جھپٹ کر رائفل کی نالی ریچھ کے پیٹ میں گھسا دی۔ دوسرے لمحے ریچھ کا وہ پنجہ جو گھوڑے کے پیٹ کو چھونے لگا تھا بے جان ہو کر جھولنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ریڈ ماسٹر نے ایک کدکڑا مار کر لاش کو اپنے جسم پر سے گرا دیا۔ اب میں بھی میدان جنگ میں پہنچ چکا تھا۔ ریڈ ماسٹر مجھے دیکھتی بڑے زور سے ہنہنایا اور چھلانگے مارتا ہوا میرے پاس آ پہنچا، کبھی اپنی پیٹھ کو آہستہ سے میرے بازو سے رگڑتا، کبھی اپنی گردن کو میری گردن کے رخ سے چھوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خوشی تھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آقا کے ایک ایسے دوست کی جان بچائی تھی جو ایک مرتبہ اس کی توہین کر چکا تھا۔ اسے توقع ہونی چاہیے تھی کہ میں اور جوفرے دونوں شکریہ ادا کرنے کے طور پر اسے شاباشی دیں، لیکن ریڈ ماسٹر کو اپنے شاندار کارنامے کا غرور تھا، نہ شاباشی پانے کی فکر۔ وہ تو اپنے آقا کے زندہ سلامت رہنے پر خوشی ظاہر کر رہا تھا۔ میں اس کے اس کردار سے بہت متاثر ہوا، مگر جوفرے مجھ سے بھی زیادہ متاثر تھا۔ اس نے مجھ سے پہلے آگے بڑھ کر ریڈ ماسٹر کے پٹھے کو بڑے احترام اور پیار سے تھپتھپایا اور بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر شاید احسان مندی کے اس اظہار کو ناکافی سمجھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ فوجی انداز سے سلام کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہا، ریڈ ماسٹر تم عظیم ہو۔ ریڈ ماسٹر نے اس کے تھپتھپانے اور ہاتھ پھیرنے کے دوران کئی مرتبہ گردن موڑ کر مینی خیز چمک سے ڈگر ڈگر کرتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، زور سے ہنہنایا۔ جوفرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد کس طرح قبیلوں میں ریڈ ماسٹر کے چرچے پھیلے اور راتوں کو الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے مردوں اور عورتوں نے کس طرح یہ داستان ترازیاں کیں کہ ریچھ میری یا جوفرے کی گولی سے نہیں مرا، بلکہ دیوتا کی اس روح نے اس خونخوار حیوان کو ہلاک کیا تھا جو ریڈ ماسٹر کے جسم میں حلول کیے ہوئے ہے۔ اور پھر کس طرح درجنوں قبیلوں کے سردار میرے پاس یہ درخواست کرنے آئے تھے کہ میں یہ گھوڑا ان کو دے دوں۔ ان سب باتوں کے تذکرے کو میں فضول سمجھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے اور اسی پر ختم کرتا ہوں کہ ریڈ ماسٹر مثالی کردار کا گھوڑا ہے۔ جوفرے نے اس پر سامان لادا تو اس حرکت کو اپنی توہین سمجھ کر اس نے جوفرے کو مزہ چکھایا، لیکن جب آقا کے دوست کی حیثیت سے اس کی جان خطرے میں دیکھی تو ایسے خونخوار ریچھ سے بھڑ گیا جو درجن بھر انسانوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ ریچھ اور گھوڑے کا کیا مقابلہ!
مگر جب ریڈ ماسٹر نے ریچھ کا مقابلہ کیا، اس وقت ریچھ سے گھوڑا نہیں لڑ رہا تھا بلکہ ایک جذبہ لڑ رہا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مئی سن 1966۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔